اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُونٍ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهِى صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ طٰہٰ کی چند آیات ہیں 116 سے 128 تک۔ پچھلے درس میں آپ نے دیکھا کہ قیامت کا ایک منظر کھینچا اللہ تعالیٰ اور بتا دیا کہ زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، زمین اور وغیرہ۔ اس کے پہلے کیا قصہ تھا؟ قیامت کے بارے میں تھا۔ اس سے پہلے سورہ طٰہٰ چل رہی تھی نا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہ تھا، اس کے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے۔ کہ جو ربط ہے ان تینوں میں، کنسسٹنسی، وہ میں بتا رہا ہوں۔ فرعون نے اللہ سے بغاوت کیا، اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور پوری تفصیل بتائی کہ بغاوت کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے سبق کے لیے سب سے پہلے اللہ نے، یہ قرآن کا عام انداز ہے انسان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ آخر جو زندگی میری چل رہی ہے یہ کہاں اینڈ ہوگی، اس جگہ پر قیامت میں سب اللہ کے سامنے جمع کیے جائیں گے، زمین چٹیل میدان بنا دی جائے گی۔ یومئذ لا تنفع شفاعۃ الا من اذن له الرحمن، گزشتہ ہفتے بات ہوئی ہے، اس دن کوئی شفاعت نہیں کر پائے گا کسی طرح کی کہ کوئی کسی کو بخشوا دے، یہ کسی کا کوئی حق نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو اجازت دے۔ مطلب یہ بات کلیئر کر دیا کہ اے انسانوں، تم، جا کے قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف رواں دواں ہے اور اس سے مل جانا ہے۔ زندگی کی اس حقیقت کو بیان کیا اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کا ایک قصہ ہے۔ یہ قصہ بھی اسی مقصد کے تحت بیان ہوا ہے کہ ایک انسان بغاوت کرتا ہے اور ایک اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، ایک اللہ کا نبی یا جو ان کے ساتھ ہے جنہوں نے ان کی بات مانی، اور ایک اللہ سے بغاوت کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی پوری ایک تھیسس بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ انسان کے نیچر کیا، انسان کی فطرت کیا ہے، انسان کی فطرت کیسی ہے، انسان تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جو یہ قصہ بیان ہوا ہے، اس کے پہلے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ 6 جگہ بیان ہو چکا ہے، یہ 7ویں جگہ۔ ہر جگہ ایک خاص پہلو سے بیان ہوا ہے۔ قرآن کا عام انداز ہے پورے واقعہ کو ایک ساتھ بیان نہیں کرتا، جو اس سے ریلیٹڈ ہے، جو بات چل رہی ہے اس حصے کو بیان کرتا ہے۔
تو قیامت کا منظر ہو جانے کے بعد، دکھانے کے بعد، جس کا ذکر پچھلے درس میں ہوا کہ اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعت، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے، ولا یؤخذ منہا عدل، نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے، ولا هم ینصرون، اور نہ کسی کو کوئی مدد ہو۔ میں نے شفاعت کے سلسلے میں نے بتایا تھا، اس کو جان لیجئے کہ قرآن کے اور دوسرے مقامات، اس لیے کہ جہاں بھی شفاعت کی بات آئی ہے پہلے تو منع کر دیا گیا کوئی شفاعت نہیں کہ الا باذنہ، یہ اللہ نے ہر جگہ لکھا، یہاں بھی لکھا الا من اذن له الرحمن، سوائے ان لوگوں کو جس کو اللہ اجازت دے اور جن لوگوں کے لیے اجازت دے، یہ بھی بات ہے۔ یعنی اللہ کی نظر میں وہ یہ بات کلیئر ہوگی کہ کون شفاعت کے لائق ہے کون نہیں۔ تو اس میں سب سے ٹاپ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ شفاعت کے لیے، یہ حدیثوں میں آتا ہے، آپ ان لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ تو یہ واضح کر دیا یہ بتا کے کہ یہ مت سمجھنا کہ تم کسی کو لے کے آ رہے ہو اپنے کسی مرشد کو یا فلاں کو تو کوئی زبردستی کوئی تمہیں بخشوا دے گا، ایسا کوئی معاملہ نہیں، یہ سب اللہ کے علم سے ہوگا جو بھی ہوگا۔ اب اس کے بعد چونکہ فرعون نے بغاوت کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود موسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف کھڑے ہوئے اور فرعون آخر میں برباد ہوا، اس کی حکومت برباد ہوئی، اللہ نے غرق کیا۔ اس سلسلے میں آدم علیہ السلام کا قصہ آیا۔ اس پورے قصے میں جو بات نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ جو بغاوت کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، یا جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، یہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا نیچر کیا ہوتا ہے، یہ ایسا نیچر ہے جو سمجھ لینا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا۔ اب دیکھیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اس بیک گراؤنڈ میں اب سمجھیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے کہا ملائکہ سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب لوگوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا۔ اب یہاں پر قرآن نے اس واقعے کو بیان نہیں کیا، کیا کہا کہ انکار کیا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ آگے جو مقصد ہے یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ اس نے کہہ دیا، قرآن میں بار بار ہے کہ خلقتہ من طین و خلقتنی من نار، ہم آگ سے بنے ہیں، ہم اس کے سجدہ کر نہیں سکتے۔ تو یہ ایک طرح کا، اور انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، یہ ایک طرح کا استکبار تھا جو اس کے اندر آیا، اس نے منع کیا۔ اللہ نے یہاں پر وہ معاملہ چھوڑ کے اب کہا وَقُلْنَا یا آدم، اے آدم، اِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، دیکھ یہ جنت میں ہیں ابھی آدم علیہ السلام، زمین پر نہیں آئے ہیں ابھی، دنیا نہیں بس۔ یہ ایک عالم ارواح کی بات ہے جو بات چل رہی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ انسان کے نیچر میں کیا ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، جو ان کا نیچر ہے وہی تمام انسان کا نیچر ہے۔ تو ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ جو ہے شیطان جو ہے یہ تمہارا اور تمہارے بیوی کا دشمن ہے، یہ جنت میں بات کہی جا رہی ہے۔ فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، ایسا نہ ہو یہ تمہیں جنت سے نکلوا چھوڑے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ، پریشانی میں پڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آدم علیہ السلام کو کہا ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، جنت میں جب تک تم ہو یہاں، تو یہاں نہ تمہیں کھانے کے لیے کوئی مشقت کرنی ہے، یعنی نہ تمہیں بھوک آئے گی، نہ تم ننگے رہو گے، لباس جو بھی ہے یہ سب اللہ کی طرف سے پرووائڈڈ ہے۔ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ پیاس لگے گی تمہیں اور نہ دھوپ ستائے گی، یعنی یہ سب اللہ کی طرف سے حاصل ہوگا، اور گھر بھی ملے گا۔ دھوپ ستائے گی یعنی گھر نہیں ہوگا، وہاں گھر ہے جو دھوپ نہیں ستائے گی تمہیں،
یہ بتا دیا جنت میں 4 چیزوں کا ذکر کیا. آدم علیہ السلام کو جو بھیجا کہا کہ یہ سب تمہیں آٹومیٹیکلی ملے گا. یاد رکھنا یہ اللہ کی نعمت ہے. کیا چیز؟ تمہیں کھانے کے لیے تگودو نہیں کرنا ہوگا، کپڑے کے لیے تگودو نہیں کرنا ہوگا، پیاس کے لیے تگودو نہیں کرنا ہوگا، گھر کے لیے. روٹی کپڑا مکان تو یاد ہی ہوگا. اب یہ ایک پیاس کا بھی ہے، وہ پیاس بھی کھانے ہی میں آ گیا، روٹی میں آ گیا. تو یہ اس کے لیے تمہیں تگودو نہیں کرنا پڑے گا. یہ اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ جنت میں تمہارے لیے نعمت ہے اللہ. اور خبردار دیکھو یہ شیطان جو ہے نا یہ تمہیں بہکانا ہے. فوسوس الیہ الشیطان، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا. تو یہ وسوسہ شیطان جو ہے عربی میں اس کے معنی ہوتا ہے حد سے گزر جانے والا، اور یہ ابلیس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جنات کا ایک گروہ جو دنیا میں ہے وسوسے ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ دل میں یہ وسوسے ڈال دے، جس طرح سے دوسرے انسان کو بھی دی ہے. ہم بھی آپ کے دل میں آپ کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، ہم چکنی چپڑی بات بنا کے آپ کے دل میں وسوسے ڈال دیں گے کہاں جا رہی ہے، تو بکواس بات ہے. وہی وہ صرف میں ظاہری طور پر ڈالوں گا، وہ باطنی طور پر ڈالے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اسی لیے قرآن میں آپ لوگ پڑھتے ہوں گے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ ہم پناہ چاہتے ہیں اس سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، وہ جن میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی دونوں. تو اس نے دیا. قرآن میں دوسری جگہ ہے اللہ نے اس کی تفصیل نے بیان کیا، دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ ان کو کیا کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کہا ہے کہ اس درخت کے پاس مت جانا، اسی سے بہکایا. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، اس درخت کے پاس مت جانا. یہ اس سے قطع نظر کیا درخت تھا، یہ سب نہ قرآن میں واضح نہ حدیث میں کہیں واضح ہے. لوگوں نے اپنے اپنے وہ لگائی اس، اور نہ اس سے قرآن کے معنی پہ کوئی اثر پڑتا ہے. ایک چیز تھی جس سے اللہ نے منع کیا تم کو وہ نہیں کرنا ہے. ایک سمبولیکلی یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں ہمارے سامنے. تو شیطان نے بہکایا، اور بہکا کے کیا کہا کہ جانتے ہو کیوں منع کیا ہے؟ اگر جب تم اس درخت کا پھل کھا لو گے نا تم فرشتوں میں شامل ہو جاؤ گے. یہ قرآن میں ہے یہ بات، تم فرشتوں میں، سورہ اعراف میں ہے، فرشتوں میں شامل ہو جاؤ گے. اور اللہ نہیں چاہتا نعوذ باللہ کہ تم فرشتوں میں شامل. اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں بنا کے ان کو وسوسہ ڈالا. قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. تو کہ اے آدم کیا چیز ہے، مطلب یہ جو درخت کے پاس ہمیشگی کی درخت، تم ہمیشہ پھر زندہ رہو گے، اور ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہوگی. یہ درخت کا پھل کھانے سے تم کو مل جائے گا. دیکھیے الٹی بات بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہا تم ظالم ہو جاؤ گے، یہ کہہ رہا مل جائے گا. یہ شیطانی وسوسے ہیں. ہمیں شیطان ڈائریکٹلی منع نہیں کرتا ہے کہ نماز مت پڑھو، وہ کہتا ہے جی ابھی تھوڑا سا آدھا گھنٹہ وقت ہے، تھوڑا 15 منٹ اور سو رہا. کوئی بات نہیں ہے، نیند بھی ایک اچھی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے. جو 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 جیسا رہے گا اس کے دماغ میں ڈال دو. یہی قرآن میں بار بتایا یہی طریقہ ہے اس کا. اس لیے جب یہ بات آئے ذہن میں کہا گیا کہ تم لاہور پڑھا کرو کہ تمہارے پاس سے. تو بہرحال تو ان کو کہہ دیا کہ تو درخت تم ہمیشگی کا کے لیے تمہاری جنت ہو جائے گی، اور پھر تمہیں ایسا ملک ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہونے والا، ایسی بادشاہت ملے گی. عقل آمین. لیکن یہ دونوں اس کے وسوسے میں آ گئے. دیکھیے آدم علیہ السلام کے بارے میں جو آیا اس میں یہاں آیا ہے کہ الیہ ہے مطلب ایک آدمی کے لیے. یہ آدم علیہ السلام کو اس نے صرف بہکایا، لیکن یہاں فاکلا دونوں نے کھا لیا منہا، اس میں سے وہ پھل کھا لیے دونوں نے. فبدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. یہ کھاتے ہی دونوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور وہ باغ کے پتے سے اپنے جسم کو چھپانے لگے. اب یہاں کھا تو لیا اور اس کا جو انجام ہے وہ بھی سامنے آ گیا
اس سے ایک بات سامنے آ رہی ہے اور یہ جان لیجیے کہ جسم کو چھپانا انسانی فطرت میں، دیکھیے یہاں ہے نا، بالکل ابھی جنت میں ہے اور فوراً اگر سطر کھل گیا تو فوراً چھپانے لگے، انسان کی فطرت نہیں ہے دیا. اس لیے جو آج کا یہ نیوڈسٹ کا جو تصور ہے، پورا ایک قوم اور ایک کمیونٹی بنی ہوئی ہے نیوڈسٹ کی، نہیں جس حال میں پیدا ہوئے ہمیں اسی حال میں رہنا ہے. اور ہمارے یہاں جین کا بھی لوگوں کا بھی ایسا معاملہ ہے، اور یورپ میں تو باقاعدہ ایک کمیونٹی ہے جو ایسے ہی رہتی. تو یہ بالکل قرآن کے خلاف معاملہ ہے. اللہ انسانی فطرت کے خلاف بغاوت. فطرت یہ ہے کہ وہ جسم کو چھپائے گا. اب یہاں دیکھیے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے رب کی نافرمانی کیا اور وہ بھٹک گیا. اب یہاں پر ایک بات میں سمجھا دوں، عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نبی تو معصوم ہوتے ہیں. یہ قرآن نے کیا کہا؟ یہ یوں ہی سرسری جو لوگ پڑھتے ہیں، یہ ابھی بات کہاں ہو رہی ہے؟ آدم ابھی نبی بن کے دنیا میں نہیں آئے، یہ تو جنت کے واقعات بیان ہو رہے ہیں. یہ جان لینا چاہیے، آدم علیہ السلام نبی بن کے دنیا میں نہیں آئے ہیں. اور ایک واقعہ ہے جنت کا جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. انسانی فطرت کو یہ بتا رہا ہے کہ اب شیطانی وسوسے ایسی چیز ہے کہ میرا خاص بندہ جو آدم ہے وہ بھی پھسل گیا. یاد رکھیں. تو اس لیے یہاں نبوت کی عصمت پر بات نہیں آتی. نبی بہرحال معصوم ہوتے ہیں، یہ بات کئی بار آ چکی ہے یہاں. اور یہاں چونکہ نبی تھے ہی نہیں، اللہ نے یہ واقعہ کہا. یہاں پر ایک بات میں بتا دوں، یہی بات سورہ بقرہ میں جو بیان کی گئی ہے اس میں یہ بات کہ غلطی شیطان نے بھی کیا اور غلطی آدم علیہ السلام سے بھی. آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی اور جب غلطی کا احساس ہوا ان کو، تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ ان کی دعا آئی. ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو انہوں نے فوراً اپنے رب کے سامنے جھک گئے اور کہا کہ اے رب، ہم نے اپنے نفس کے اوپر اور جان کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا اور تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ کے رب کے سامنے گر گئے. اللہ نے کہا ہم نے اس کی دعا قبول کی. شیطان نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جھک پائیں گے، ہم نہیں جھکیں گے، اس لیے کہ ہم اس سے بڑے ہیں، کہ اندر تکبر ہے. یہ دو طرح کے گناہ ہیں جس کا ذکر قرآن نے کیا، یہ واضح ہے. ایک گناہ وہ ہوتا ہے ہم الحمدللہ ایمان لائے ہوئے اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر، قرآن پر، سب پر ایمان لائے ہیں، جو مسلمان رہنے کے لیے ضروری ہے. لیکن ایک انسان ہے، اس کے عزم کی کمی، ارادے کی کمی، ایمان کی کچھ کمزوری، یہ سب چیزیں مل کے حالات، شیطان وسوسے دے کے ان کو ایسا کرتا ہے. قرآن میں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ذلّ کرتے ہیں پھسل جانے کو، سلپ کر جانا. وہ سلپ ہو گیا ایک طرح سے. تو سلپ ہو گیا، لیکن جیسے ہی غلطی کا احساس ہوا، ایمان ان کا پھر جوش مارا، اللہ کے آگے جھک گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہو گئی، تو معاف کر. تو یہ ایک مومن کی شان بتائیے، آدم علیہ السلام کو سامنے رکھے، یہ مومن کی شان ہے. غلطی ہوگی، شیطان وسوسے ڈالے گا، ہو سکتا ہے انسان پھسل جائے، لیکن جیسے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ایک گناہ وہ ہے جو فرعون نے بغاوت کیا کہ نہیں جی ہم تو مانیں گے نہیں، چاہے تم کچھ کر لو. ایسی ایسی نشانیاں دکھایا اللہ نے، تمام ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہم بڑے ہیں. وہ تکبر ہے. موسیٰ علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی. وہ غلطی یاد رکھیے گا، گناہ نہیں ہوتا، وہ غلطی ہوتی ہے. معصوم جو ہوتے ہیں وہ غلطی، جیسے کسی کو مار دیا اور مر گیا، مطلب مقصود اس کا قتل کرنا تو نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی معافی مانگی، اللہ کے نبی تھے.
اور اس نے بغاوت کیا. یہ دیکھیے یہ دو طرح کا گناہ ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کو سامنے رکھ کے اللہ نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے نافرمانی تو ہو گئی آدم سے, شیطان نے ان کو بہکایا ہے, لیکن جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے, جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے, وہ امیڈیٹلی سرنڈر کر جاتا ہے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, تو معاف فرمانے والا ہے, تو معاف کر. اور جو بغاوت کی بنا پر ہمیں نہیں ماننا ہے تو کرتا ہے, یہ گناہ ناقابل معافی ہے, سوائے اس کے کہ مرنے سے پہلے پھر اللہ سے توبہ کرتے ہیں, وہ ناقابل معافی. یہ گناہ کی دو قسمیں بیان کی ہیں قرآن نے, جاننا چاہیے. ہم آپ سب الحمدللہ مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, اس کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. غلطی ہو جاتی ہے, گناہ ہوتا ہے, تو اللہ کے آگے سرنڈر کرنا چاہیے, معافی مانگنا. ورنہ بہت سے لوگ بغاوت بھی کرتے ہیں, یاد رکھیے گا. ہم ہی آپ میں سے ہوتے ہیں, طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں, کہہ رہے یار یہ سب نعوذ باللہ بکواس باتیں ہیں, یہ سب کون دیکھنے گیا ہے کہ آخرت ہوگی, کون دیکھنے گیا ہے. تو نہیں دیکھنے گیا ہے تو بہت سی چیز بھی آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے تو اپنے ابا کو بھی نہیں دیکھا, کون دیکھنے گیا ہے, کون جانتا ہے. تو اس لیے یہ جان لینا چاہیے کہ یہ گناہ کی قسمیں قرآن نے یہی بیان کیا. فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلے بیان کیا, اور ہمیں آخرت کا خوف دے کے جھنجھوڑا تاکہ دل مائل ہو جائے, اور پھر بتا دیا کہ دیکھو یہ گناہ کا دو قسمیں ہیں, ایک وہ ہوا, ایک یہ ہوا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام نے جب دعا پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہتا اس کا, ثم اجتباہ ربہ, اللہ نے تو اپنا آدم کو چن لیا, فتاب علیہ, اور اس پر نظر کرم فرمائی, یعنی توبہ کو قبول کر لیا. وہ ہدا, اور ان کو راہ دکھائی کہ دیکھو شیطان جو ہے ایسے وسوسے ڈالتا ہے, مت وسوسے نہیں. لیکن اب اللہ نے ان کو کہا قال اهبطا منها جميعا, کہا کہ اب تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ. بعضکم لبعض عدو, دونوں کا مطلب میاں بیوی نہیں ہے, شیطان اور انسان, چلے جاؤ. بعضکم لبعض عدو, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. یا شیطان انسان کو بہکائے گا, دشمن ہے وہ, تم سے دشمنی کرے گا. قرآن میں بہت ذکر ہے کہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کو خالی یہ دے دو, ہم ہر چوراہے پہ بیٹھ کے تمہارے بندے کو ہم گمراہ کریں گے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں دے دیا, جاؤ, لیکن میرا جو نیک بندہ وہ نہیں جائے گا تمہاری طرف, بتا دیں, اور جو جائے گا اس سے میں جہنم کو بھر دوں گا. یہ بھی ہے قرآن. تو تم جاؤ دونوں, بعضکم لبعض عدو فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا. تو اب اس کے بعد میری طرف سے جو ہدایت آئے, یعنی اب اس کے بعد انسان کے اندر یہ چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالے گا, تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. اس لیے اللہ نے انبیاء کے سلسلے, میری طرف سے جو ہدایت ہے یعنی انبیاء کو بھیجے. تو فمن تبع ھدایا, تو جس نے میری ہدایت کی اتباع کیا, ولا یضل ولا یشقی, تو وہ کبھی نہ گمراہ ہوگا نہ مصیبت میں پڑے, آرام سے رہے. ومن اعرض عن ذکری, اور جس نے بھی میرے ذکر سے, یاد رکھیے گا کہ ذکر اللہ کی کتاب ہوتی ہے, یہ قرآن مجید ہے. جس نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا, مطلب کنارہ کشی اختیار کی, فإن لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, اس کو ہم تنگ کر دیں گے دنیا میں. یہ مت سمجھے مالی طور پر تنگی, ایسی تنگی میں وہ رہے گا. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, قیامت کے دن ہم اسے جمع کریں گے اندھا بنا کے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ قرآن نے واضح کر دیا اللہ نے کہ اس کی زندگی تنگ رہے گی. تنگی کی بہت سی قسمیں ہیں. ہمارے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ کوئی کھاتا پیتا ہے, اس کے پاس کوٹیاں ہیں, کار ہیں, لیکن ذرا اسے جا کے اگر واقعی دیکھنا ہے, تھوڑی محنت کر کے 100 آدمی کا انٹرویو لے لیجیے ایسے بڑے لوگوں جو مالی طور پر اچھے ہیں, غیر مسلم, اور دیکھیے اس کیا کہتے ہیں.
وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ہم اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ کون لوگ؟ جو اللہ کے اس ذکر سے منہ موڑے۔ یہ ذکر اب آخری ذکر جو ہے یہ قرآن ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا، اور آپ نے پورے طور پر یہ قرآن ہمیں حوالے کر دیا، اور عملی طور پر ایک مجسم قرآن بن کے دکھا دیا کہ قرآن پر کیسے عمل ہے۔ قال، تو کہے گا یہ کون شخص جو اللہ کی کتاب سے اعراض کیا؟ اللہ سے کیا کہے گا؟ ربی، اے میرے رب۔ اب تو وہاں بغیر رب کہے چارہ نہیں ہے نا، تو قیامت میں جمع ہو گیا سامنے، اب تو رب بولے گا ہی بولے گا۔ لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے میرے رب تو نے کیوں مجھے اندھا اٹھایا جبکہ میں دنیا میں تو آنکھ والا تھا۔ قال کذالک، کہا ایسا ہی ہوگا تیرے ساتھ۔ اتتک آیاتنا فنسیتھا، میری آیات تمہارے پاس آئی اور تو بھول گیا، تو اندھا بن گیا میری آیات کی طرف سے۔ یہ سامنے ظاہری آنکھ کو دیکھنے کو نہیں بولتے، تو اندھا بن گیا، جس کو اندھ بھکت بولتے ہیں، اندھا بن گیا تو، جو مرضی جو کر دیا تو چل پڑا، میری کتاب کی طرف دھیان نہیں دیا۔ فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو جیسے تو نے ہماری کتاب کو بھلا دیا ویسے تو آج بھلا دیا جائے گا، آج تمہارے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے گزر جاتا ہے۔ حد سے کون گزرتا ہے؟ جو غلطی بھی کرے اور اکڑ بھی دکھائے۔ یاد رکھیں، آج کے لہجے میں ہم بولتے ہیں جو غلطی بھی کرے اور اکڑ بھی دکھائے، یہ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو غلطی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، 85 غلطیاں ہوتی ہیں۔ سونے کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی استغفار کر لیا کرو، فلاں کر لیا کرو، اسی لیے بتایا کہ میری امت ہے اس لیے کہ سونے کے وقت استغفار کر لیا کرو، صبح اٹھ کے استغفار کر لیا کرو۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں، بہت سی حدیث بخاری کی روایت میں آ رہی ہے کہ کہتے میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ کون؟ وہ سید الانبیاء، معصوموں کے معصوم، وہ 70 بار استغفار کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں 100 بار میں کرتا ہوں۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا، گناہوں کو معاف کرنا، بس اتنی سی بات ہے۔ یہی میری زندگی کا ماحصل ہے کہ ہم سب مر کے اللہ کے سامنے جائیں، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، دعا بھی کرنا چاہیے۔ تو لیکن جو لوگ اسراف کرتے ہیں، یعنی اکڑ دکھاتے ہیں غلطی کر کے، تو ان کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں کہ تم جب میری آیات کی طرف سے، میری کتاب کی طرف سے، میری نبی کی طرف سے جب اندھے بنے رہے دنیا میں، تو تم یہاں اندھے ہی اٹھائے جاؤ۔ بلم یؤمن بآیات ربہ، اور میری آیات پر، اپنے رب کی آیات پر وہ ایمان نہیں لایا، اسراف کیا اور رب کی آیات پر ایمان نہیں لایا۔ دو بلتا ہے ولا عذاب الآخرۃ اشد، تو آخرت کا عذاب بہت اشد ہے، بہت شدید ہے، یہ جان لو لوگوں، ابقا اور باقی رہنے والی۔ بس یہاں پر میں بات ختم کروں گا، ایک بات ختم ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہاں سے کنکلوڈنگ پیرا ہے سورہ طٰہٰ۔ تو یہ بات سورہ طٰہٰ میں جو آئی ہے، جان لیجئے کہ یہ شروع ہی ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے، بہت تفصیلی قصہ ہے جو بیان ہوا ہے۔ ہم نے ایک ایک جگہ پر بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے ایک جو اللہ کو نہیں ماننا چاہتا ہے، کس طرح کے ایکسکیوزز، بہانے پیش کرتا رہتا ہے، اللہ کی نشانیوں کو سامنے دیکھ کر بھی دیکھتا رہتا ہے، نہیں مانتا۔ اس قصے کو بیان کرنے کے بعد یہ 3 پارٹ ہیں، اس کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچ دیا، اس لیے کہ صرف ذکر کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک کتاب ہے جو عمل پہ ابھار دے گی۔ تو جھنجھوڑ دیا یہ قیامت کا منظر پیش کر کے، جو منظر ہے سامنے، یہ منظر پیش آنے والا ہے، کسی بھی وقت موت آئے گی، اسی دن میری قیامت، پھر موقع نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بتا دیا کہ دیکھو گناہ تو ہوں گے، گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں جس پر آج بات ہوئی ہے۔ ایک وہ گناہ ہے جو کرنے کے بعد انسان اللہ کے آگے جھک جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ ہو گیا، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، گناہوں کو معاف فرما دے، پھسل جاتا ہوں، شیطانی وسوسے آتے ہیں، اللہ سے جو بھی گڑ گڑا کے معافی مانگے گا،
اللہ تعالیٰ بلا شبہ اس کو معاف کرتا ہے۔ قرآن میں بالکل واضح طور پر قرآن نے کہا ہے کہ یا عباد، اے میرے بندے جس نے اپنے نفس پہ بڑا ظلم کیا، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ بس اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے رجوع کرے، اس لیے یہاں قنوطیت نہیں ہے، یعنی مایوسی نہیں ہے کہ اب تو ہم گئے، ایسا کبھی نہیں ہے۔ جب تک آنکھ کھلی ہے، جب جاگیں تبھی سویرا، اللہ تعالیٰ کے آگے جا کے ہم گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، جنہوں نے اکڑ دکھائی ان کے لیے یہ سارے بتا دیے ہیں کہ ان کے لیے قیامت میں اندھے اٹھائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا